تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مانا؟ مفسرین نے لکھا فاذکرنی فی الیسر اذکرک عند العسر. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو خوشی میں مجھے یاد کیا کرتا کہ غمی میں میں تمہیں یاد کر کے تمہیں بچا سکوں. اذکرنی عند الحاجت، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو کوئی حاجت پیش آئے تو میرا نام لو مجھے یاد کرو. اذکرک عند الاجابت، میں بھی پھر تیری دعائیں قبول کر کے تیری دعا منظور کر کے تیری مشکل حل کر دوں گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم یاد کرو میں یاد کروں گا. یاد کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہیں نفع پہنچاؤں گا کہ جب تم مجھے مصیبت پہ پکارو گے، جب تم مجھے دکھ میں پکارو گے، جب مجھے تم تکلیف میں پکارو گے، صرف نام لینا، اس کے بعد تجھ پہ رحمت کر کے ان مشکلات سے نکالنا میری ذمہ داری ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اسی طرح حضور پاک نے دیکھا ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کے بعد دعا مانگی. حضور پاک نے فرمایا اس نے ایسے نام کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اس کی دعا منظور ہو گئی. کیوں؟ اللہ کی صفات آ گئی، اسماء. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، ملکہ سبا کو خط لکھا، اس خط کی ابتدا کیا تھی؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کے خطوں کی ابتدا بھی اسی کلمہ مبارک سے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نص قدیم جس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے خط کی ابتدا میں کیا لکھا تھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. آپ نے اپنے ساتھیوں پہ نظر ڈالی، آپ نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس ملکہ کا تخت لے کے جلدی سے آ جائے ان کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. عفریت جو سرکش جن نے کہا میں مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، امانت والا ہوں، قوت والا ہوں، جتنی دیر آپ کی مجلس ہے اتنی دیر میں تک پہنچ جائے گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ نے جس کو کتاب میں سے علم دیا تھا اس نے کہا کہ حضرت اتنی دیر کی کیا ضرورت ہے، میں پلک جھپکنے کے اندر اس کا تخت لا سکتا ہوں. تو علماء نے فرمایا علم من الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اسم اعظم. تو وہاں بھی مراد اللہ کا اسم. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور نے دعا سکھلائی اللہم انی اعوذ برضاک عن سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں اس کی ذات کے بغیر اسم کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے اسماء کے اندر بھی برکت ہے، اسماء کے اندر بھی تاثیر ہے، اسم کے اندر بھی کشش ہے، اور اس اسم کے پکارنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشاکل جو ہے اس کو حل کر دیتے ہیں. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے کیا چیز آئی ہے؟ بسم اللہ اسم آیا، اور اس کے بعد کیا آیا؟ اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں خدا کی قدرت، ترتیب دیکھیں سبحان. شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے آدمی پوری طرح متوجہ ہو، پاک ہو، جگہ پاک ہو، دل دماغ کو پاک رکھے. کیونکہ ہمیشہ یاد کریں کہ پاک چیز پاک برتن میں ٹھہرتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ دودھ کتنا پاک ہو، گندے برتن میں ڈالو پھٹ جائے.
کیونکہ وہ غلط جگہ رہ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کا قرآن چونکہ پاک ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے دل پاک ہوں. کیسے پاک ہوں؟ ریا سے پاک ہوں، شہرت سے پاک ہوں، سمعت سے پاک ہوں. اسی لیے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو اللہ اپنے قرآن کا علم دے یا نبی کی حدیث کا علم دے اور وہ کسی بڑے آدمی کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے تو اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی ہے. تو بھی بڑا ہوتا تو میں اس کے دل میں نہ رکھ لیتا اپنا قرآن. میں نے جو تیرے دل میں اپنے قرآن کا علم رکھا ہے تو ہی بڑا ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ دیکھیں کہ اس میں اب دیکھیں ترتیب کیسے. پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ. اس کے بعد صفت الرحمن الرحیم. اب دیکھیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جب کچھ نہیں تھا، کوئی کائنات، کوئی چیز نہیں، اللہ کی ذات. اور پھر جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو صرف اس کی ذات ہوگی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں هو الاول. کیا معنی؟ الذی لیس قبلہ شیء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وہ اول جس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر جس کے بعد کچھ نہیں، سب پہ فنا وہ باقی. واللہ الحی القیوم. وہ باقی دائم جس پہ کبھی پناہ نہیں آئے گی وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو اب اس میں دیکھیں، اب غور کریں بسم اللہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ، کیونکہ جب کچھ نہیں تھا کون تھا؟ اللہ. اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے عالم دنیا بنایا. اب دنیا کے ساتھ تعلق کس صفت کا ہے؟ الرحمن. اور الرحیم کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے، کیونکہ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما. اور قیامت میں، آخرت میں تو پھر رحمت کی صفت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی دنیا، اور کسی کے لیے نہیں ہوگی. تو اسی ترتیب سے سب سے اول اللہ. اس لیے نام بھی پہلے اللہ، پھر دنیا نام صفت رحمان، اس کے بعد پھر آخرت آئے گی تو صفت رحیم کا ذکر آیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں، بعض علماء کہتے ہیں رحمان رحیم کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ نہیں ہے بلکہ یہ مبالغہ کی صفت ہے. کیا معنی؟ بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم والا، کثیر الرحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور خدا کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ فرمایا رحمتی سبقت علی غضبی. اور ایک روایت میں آتا ہے رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقہ. اللہ کے پاس رحمت بھی ہے، غضب بھی ہے، رضا بھی ہے، لیکن رحمت جو ہے وہ سبقت کر گئی غضب پر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنی رحمت بنائی، مثلا 100 درجہ ہے رحمت کا، ایک درجہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، صرف ایک درجہ. یہ ساری آپس میں جو محبت ہے، مودت ہے، اتفاق ہے، اخلاق ہے، انسانوں میں جان صرف ایک حصے سے ہے. قیامت والے دن اللہ اس 99 کو ملا کے پوری رحمت کا اظہار فرمائیں گے. اس لیے صفت رحمت. اور اسی طرح دیکھیں کہ جہاں جلال کی ضرورت تھی وہاں بھی اللہ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا. فرمایا الرحمن علی العرش استوى.
حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں فرما دیا العزیز الجبار المتکبر القہار، لیکن چونکہ رحمت کی صفت غالب ہے اس لیے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس عرش کے نیچے ایک لوح پہ اللہ نے حکم دیا کہ لکھ کے رکھ دو کہ رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ نے اس کو بھی عرش کے نیچے رکھا، اور پھر عرش کے نیچے دریا وہ بھی علامت رحمت ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہے تشریعیات میں ہو یا تکوینیات میں ہو، ہر جگہ اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے۔ کیا مانا تکوینیات؟ بعض احکام ہیں تکوینی، مرنا، پیدا ہونا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جتنے تکوینی امور ہیں، دشمن کو تم بھی کھاتے ہو، دشمن بھی کھاتے ہو، تمہاری اولاد دشمن کی اولاد، یعنی اس دنیا کے دسترخوان میں مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اللہ کے لنگر سے سب کھا رہے ہیں، کیونکہ تکوینیات میں بھی رحمت کا غلبہ ہے۔ ورنہ اللہ چاہتا دشمن کو کیوں کچھ دیتا، سارے بھوکے مر جاتے، ان کو کھانے کی توفیق ہی نہ دیتا، ان کو کھانے کے بعد اس کے ہضم کی توفیق ہی نہ دیتا، سارے مر جاتے۔ لیکن نہیں، فرمایا میری صفت رحمان ہے، دشمن ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، حیوان ہے، جانور ہے، اور پھر جانوروں میں بھی حلال ہے، حرام ہے، سب کا ہر آدمی کھا رہا، تو تکوینیات میں بھی رحمت کا غلبہ ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ تشریعیات میں بھی رحمت کا غلبہ ہے۔ ایک امور تکوینی ہوتے ہیں جن کو اللہ حکم دیتی ہیں، بس اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بس اللہ حکم دیتے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج، سب امور تکوینیہ کتابیں چل رہے ہیں، یہ مجال ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے نظام سے ہٹ جائے۔ اچھا، امور تشریعیہ کیا کیا مانا؟ اللہ نے جو شریعت بھیجی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تشریعیات ہیں۔ تو تکوینیات میں بھی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے کہ آسمان سے جیسے تم فائدہ اٹھاتے ہو کافر بھی اٹھاتا ہے، زمین پہ جیسے تم چلتے ہو کافر بھی چلتا ہے، اللہ کی ہواؤں سے جیسے تم متمتع ہوتے ہو کافر بھی ہوتا ہے، بارش جیسے تیرے گھر میں برستی ہے کافر کے گھر میں بھی برستی ہے، بارش جیسے مومن کے گھر میں، مومن کے کھیت میں برستی ہے، ابو جہل کے کھیت میں بھی برستی ہے۔ یہ تکوینی امور میں بھی رحمت کا غلبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے مزید اختبار و ابتلاء میں مبتلا نہ ہو جاتے، ہم تو کافروں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے، کیوں؟ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، کیا اللہ کے پاس کوئی کمی ہے خزائن؟ اچھا، تشریعیات میں رحمت کا غلبہ کیسے ہے؟ علماء نے لکھا کہ دیکھو 100 سال تک آدمی کفر کرے، 100 سال تک آدمی زنا کرے، شراب پیے، گناہ کرے، لیکن سچے دل سے توبہ کر لی یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، سارے گناہ کا معاف کر دیا۔ الاسلام تہدم ما کان قبل، یعنی اب دیکھو 100 سال وہ شرک کرتا رہا ہے، کفر کرتا رہا ہے، غیر اللہ کو پکارتا رہا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا رہا ہے، آگ کو پوجتا رہا ہے، چاند سورج کو پوجتا رہا ہے، لیکن ایک دفعہ دل سے پڑھ لیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ نے فرمایا اسلام میں تم آ گئے، سارے تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ اس سے بڑی رحمت کیسے ہو سکتی؟ اچھا، اسی طرح اگر مومن ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم نیکی کا کام کرو گے میں 10 گنا ثواب دوں گا، اور اگر غلطی کرو گے تو 1 لکھوں گا۔ کیوں؟ رحمت غالب، رحمت جو ہے وہ غالب ہے اللہ کے غضب پہ، کہ غلطی کرو وہ تو 1 لکھیں گے، لیکن نیکی کرنی ہے تو وہ ہم 10 لکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھو ان ہم بحسنۃ، ایک بندے نے نیکی کا ارادہ کیا کہ یار کل صبح کی نماز حرم پڑھیں گے، طواف بھی کریں گے، لیکن نہیں کر سکا، اللہ فرماتے ہیں لکھ لو، میرے بندے نے نیت تو کی تھی، ثواب لکھ دو۔
وہ اللہ میاں فرشتے کہتے اللہ میاں کو تو کیا ہی نہیں، وہ تو ساتھ کی مسجد میں نماز پڑھ کے جا کے سو گیا، نہیں ارادہ تو کیا تھا نا بیچارے نے۔ اچھا برائی کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں مت لکھو، جب تک برائی کرے نہیں نہ لکھو۔ اچھا برائی کا ارادہ کیا، پھر کہنے لگے یار گناہ ہے، چھوڑ دیا، اللہ کہتے ہیں نیکی لکھ دو، پھر بھی میرے ڈر سے اس نے چھوڑ دی، تو یہ بھی تو نیکی ہے نا، میرے رب سے ڈر گیا تو چھوڑ دیا۔ تو یہ کی وجہ کیا ہے کہ رحمت غالب۔ اچھا کبھی تمہارے ایک عمل کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، کبھی مسجد الحرام میں 1,00,000 گنا بڑھا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ رحمت غالب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب پڑھو تو غور کرنا کہ اس میں ذاتی اور جلال جو ہے وہ ایک ہے، اور صفات رحمت جو ہیں وہ 2 کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جلال ہے، الرحمن الرحیم یہ جمال ہے، تو اس میں 2 نام لائے، وہاں ایک جلال والا ایک لائے، اور جمال والے 2 نام متکرر لائے، اور صیغے بھی مبالغے کے لائے تاکہ دلالت ہو سکے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میرے بندے آپ تو صحیح شروع تو کر، میرے نام سے تعلق تو جوڑ، میں جو کیوں رحمان جو ہوں، اللہ میاں میں تو بڑا گندا ہوں، پر میں تو گندا ہے لیکن میں تو رحمان ہوں، اللہ میاں میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو ابھی گناہوں سے نکل گیا، پر میں تو گناہگار ہے کچھ ہے میں رحیم ہوں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث سے مبارک ہے، یعنی جس کی صحت پہ کسی قسم کا کلام نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اتیتنی، اے میرے بندے تو اگر قیامت میں میرے پاس آیا اور تیری ساری زمین جتنا ہے گناہوں سے بھر جائے، لیکن لا تشرکنی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرے، اتیتھا، میں اتنی زمین بھر کے رحمت اور مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ غالب ہے، تو اس لیے پہلی آیت میں صفات رحمت ہے جو غلبہ رحمت کی دلیل ہے، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں جتنا خلاصہ قرآن کا ہے وہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے، اور اس کا خلاصہ جو ہے نقطہ توحید میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور کی حدیثیں سنانا بیکار ہے چونکہ وہ پرانی باتیں ہیں، میں تمہیں نئی باتیں سناتا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ اس کا والد بھی پرانے دور کا آدمی، وہ بیکار، دادا اس سے زیادہ بیکار، دادی اس سے زیادہ بیکار، ایسے آدمی کو مستشفیٰ شہار میں جو ہیں بتائے ایک علاج، اس کا علاج ایک ہے کہ اس کو ریکمینڈ کریں مستشفیٰ شہار کے لیے کہ اس کو پرانی چیزوں سے نفرت ہے، اس کا باپ پرانا ہو گیا، کہیں اس کو معلوم دیکھوں باپ تو پرانا ہے نا، بیٹے سے تو پرانا ہے نا، بیٹا نہیں آیا۔ اچھا اگر دادا زندہ ہے اور پرانا ہے بیوقوف، تو اس کو تو پرانی باتیں بس۔ اب کعبہ شریف تو بہت پرانا ہے، پھر کعبے کی نماز بھی نہ پڑھیں ہم، کیونکہ تو بہت ہزاروں سال گزر گئے، قرآن شریف کو 1400 سال گزر گئے، حدیثوں کی کیا بات ہے، قرآن ہی پرانا ہو گیا۔ تو اگر ہر پرانی چیز کو نکالنا ہے تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ اس کو مستشفیٰ شہار بھیجیں، یا کمرہ بند کر کے اس کو صبح و شام آرام سے سیدھا کریں۔ دیوس کہتے ہیں بغیرت، جس کو اپنی بیوی کی عزت کی، عصمت کی، بیٹی کی، بہن کی غیرت نہ دی، جسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مہذب آدمی ہے، کیونکہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ موجودہ ایٹیکیٹس ایسے ہیں نا جی پروٹوکول میں، تو اسلام کی روح میں وہ دیوس کہلاتے ہیں۔ لائف انشورنس اپنی ذات کے لیے نہ کرائیں، یہاں کوئی مجبوری ہے تھرڈ پارٹی کے لیے، کیونکہ اب آدمی ہے کہاں سے دیت ادا کرے گا، تو اس کے لیے تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے پالیسی نہ کریں۔ ایسی بھی پالیسی میں کئی خطرے ہیں، آپ حالات دیکھا نہیں آپ نے روز پڑھتے ہوں گے، آپ کا تو ماشاءاللہ زیادہ مطالعہ ہے مجھ سے، کہ یورپ میں لوگ جو ہیں نا جی، وہ عورتیں جو ہیں بڑی بڑی پالیسیاں بنا کے پھر اپنے شوہروں کو خود سلو پوائزن دے کے مار دیتی ہیں تاکہ پالیسی کی رقم مل جائے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گھر میں مارنے والا پیدا ہو جائے۔ تو اسلام نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں حکمت ہے۔